سرکار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، مدنی کی آمد، عربی کی آمد، قرشی کی آمد، ہاشمی کی آمد، آقا عطار کی آمد، آمینہ کے لال کی آمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لك ذکرک، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ بآواز بلند پڑھو جی، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ واہ کیا سب تعریفیں، عظمتیں، قدرتیں، رفعتیں، بلندیاں، تحمید و تقدیس، عظمتوں کی بریائی اللہ رب العالمین جل جلالہ کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا تنہا واحد و یکتا خالق و مالک و رازق ہے۔
انگنت بے شمار بے حد بے حساب درود و سلام اس ذات اقدس کے لیے جو ذات وجہ تخلیق کائنات ہوئی. وہ ذات اگر نہ ہوتی تو کائنات نہ ہوتی. عرش، فرش، زمین، آسمان، شجر، حجر، سمندر، درخت، پتے، جنت، دوزخ، اس کائنات کی ہر تخلیق کا سبب ذات رسالت مآب ہے. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کا نذرانہ پیش کرنے والے میرے ہم سفر مجھ سے بہتر محتشم جناب میزبان محفل برادر محترم جناب حاجی محمد شیراز بھائی، حاجی محمد شاہد صاحب، ان کی اولاد امجاد، برادر طریقت جناب صوفی محمد عمران نقشبندی بھولوی، اسٹیج پر موجود محتشم جناب قبلہ حافظ محمد شعیب صاحب سلم ابو الرحمان گجرانوالہ سے تشریف لائے، اور دیگر بھی جتنے آج خواتین و حضرات مہمان ہیں، پڑوسی ہیں، جہاں جہاں سے بھی آئے ہیں، واللہ باللہ جن کی محفل میں آئے ہیں میزبان وہ ہیں، ہم سب ان کے دسترخوان کے ادنا خادم بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جہاں، یہ زمین، یہ زمان، اعلیٰ حضرت کی زبانی بولے تو وہ فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ علیہ نے عشق رسول کی ایسی داستان رقم فرمائی. کیا علماء، کیا صوفیاء، کیا اہل علم، دانشور، محقق، مفسر ان کو اپنا رہنما تسلیم کر گئے. اس لیے کہ ساری کائنات جانتی ہے، جسے اللہ نے شعور دیا وہ بھی جانتا ہے، اور جس کو بے شعور رکھا وہ بھی جانتا ہے کہ اس کائنات کی جان جناب محمد مصطفیٰ ہے. اعلیٰ حضرت نے کیا خوبصورت یہاں نقشہ کھینچا. آپ فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. اس کی تفسیر یہ ہے، لیلۃ المعراج ہے، رجب المرجب کی 27ویں رات ہے. رب اپنے محبوب کا مشتاق ہے، اور اس اشتیاق کی تکمیل کے لیے جنت سجائی گئی، عرش سجایا گیا، جنت میں جناب جبریل کو بھیجا گیا، اور جبریل امین علیہ السلام جب جنت میں داخل ہوئے تو 40,000 براق موجود ہیں. ہر ایک کی پیشانی پہ اسم محمد رقم ہے، ہر ایک خوشی سے جھوم رہا ہے. وہ براق جن کو یہ خبر ملی تھی ایک رات آنے والی ہے، محب محبوب کے پاس آئے گا اور محبوب محب کو بلائے گا. کبھی یہ محب ہے، کبھی وہ محب ہے، محبوب دونوں ہیں، دونوں محب بھی ہیں. محب اور محبوب کی ملاقات کعبہ قوسین کی منزل پر جب دنا فتح اللہ کی صدا کی برابر جب وہ قرب پر جائیں گے تو جنتی ویسے ہی جھومنے لگے کہ جب وہ عرش پہ آئیں گے تو ہمیں بھی تو جلوہ دکھائیں گے. اس جلووں کے اشتیاق میں ہر براق جھوم رہا ہے، اور ایک براق وہ بھی ہے جو جھوم بھی نہیں رہا، خربہ بھی نہیں ہے، موٹا تازہ بھی نہیں ہے، اور نحیف بھی ہے، کمزور بھی ہے، اور آنکھوں میں آنسو بھی لیے ہوئے. جناب جبریل امین علیہ السلام اس کے پاس گئے اور کہنے لگے کیا تجھے خبر نہیں ملی کہ دو عالم کے مختار عرش پہ آ رہے ہیں؟ اس نے کہا خبر تو ہے، ایک عرصہ گزر گیا جب سے یہ پیغام کرم ملا ہے، تب سے اس جستجو میں، اس آرزو میں، اس اشتیاق میں، اس محبت میں، اس آرزو کو مچلتے ہوئے
دیکھ رہا ہوں کہ جب اگر ان کی سواری کے لیے کسی کا انتخاب ہوا تو میری کیا حیثیت ہے کہ میں ان کی سواری بنوں؟ یہ لفظ سواری یاد رکھنا، میں نے 2-3 باتیں سواری کے حوالے سے آپ کو سنانی ہے. میری کیا اوقات ہے، کیا حیثیت ہے کہ اتنی بڑی ذات ہے اور مجھ پر سواری کرے، جبکہ اتنے براق میں بڑے بڑے خوبصورت بھی ہیں، فربا بھی ہیں، موٹے تازے بھی ہیں، ان میں سے کسی کا انتخاب ہوگا. کہا سنو، جبریل کہنے لگے تو نہیں جانتا، میں جانتا ہوں. تو رمز آشنائے مصطفیٰ نہیں ہے، تو رمز شناس مصطفیٰ نہیں ہے. میں ان کی خدمت میں پیش ہوتا رہتا ہوں. ان کا جو امتی کمزور ہوتا ہے اور ان کی یاد میں آنسو بہاتا ہے، نبی مختار اسے اپنے سینے سے لگا لیتے. آپ کو بار بار زحمت میں اٹھانا پڑے گا، میں اس کے ساتھ چلتا ہوں. شکریہ. برادران اسلام، قبلہ حافظ صاحب، قبلہ پیارے امام صاحب نقشبندی، یہ کرسیوں پر تشریف فرما مجھ سے بہتر پیارے عشاقان رسول، حاضرین ذی قدر، بچوں، جوانوں، بزرگوں، پردے میں موجود بہنیں، بیٹیاں اور مائیں، ذرا توجہ سے سننا. جناب جبریل امین سید الملائکہ علیہ السلام نے عرض فرمایا تو رو رہا ہے اور تو کمزور بھی ہے. میں نے دیکھا ہے کہ ان کا جو بھی کوئی امتی روتا ہے اس کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. رحمت عالم علیہ السلام اسے سینے سے لگا لیتے ہیں. چونکہ میں جان چکا ہوں تو میں تیرا انتخاب اس لیے کرتا ہوں کہ وہ جانتے ہیں ان 40,000 میں سے ان کی یاد میں تڑپ تڑپ کے جو رو رہا ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ تیرا وجود ہے. آج تجھے ساتھ لیے چلتے ہیں. عرش سے فرش پہ آئے اور دروازے مصطفیٰ پہ دستک دی. اندر دیکھا دو عالم کے سلطان میرے اور آپ کے نبی محو آرام ہے جناب جبریل امین علیہ السلام. چونکہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ وہ رمز شناس مصطفیٰ نے وہ بدرگاہ خدا پیش ہوئے. ای اللہ، تیرا محبوب، تیرے حبیب جن کا تو ملنے کا اشتیاق رکھتا ہے وہ تو محو آرام ہے. میں کیسے جگاؤں؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے آرام کا، ادب کا خیال رکھنے والے جناب جبریل ہے. جو جان گیا وہ مؤدب ہو گیا، جو نہیں جان سکا وہ بیچارہ راندہ درگاہ ہو گیا. جسے ادب ملا، جسے پیار ملا، جسے محبت ملی، جسے عشق ملا، جسے غلامی ملی، اس کے سینے میں ادب ایسا آیا وہ حضور کو بیداری نہیں کر رہے. اللہ نے فرمایا اے محبوب، اے پیارے جبریل، میں نے اپنے محبوب کی قدموں کی تلیاں جنت کی کافور سے بنائی ہیں اور تیرے لبوں کو ہم نے جنت کی کافور سے بنایا ہے. اپنے لب میرے محبوب کی تلیوں سے بس کر تیرے لب میرے محبوب کے قدم جب آپس میں ملیں گے جنت کی ٹھنڈک پہنچے گی، میرے محبوب بیدار ہو جائیں گے. حضرات جناب جبریل امین علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو پا کر جناب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو چوما. روشی پڑھے. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکہ یا سیدی جزاک اللہ خیر. یہ میرے پاس ہے. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. ماشاء اللہ یا رحمت للعالمین. جب حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو جناب جبریل امین علیہ السلام نے چوما تو نبی الانبیاء، کائنات کے تاجدار، نبیوں کے سردار، امت کے رخار صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے. اللہ غنی، اے جبریل کیسے بنا ہوا؟ لیکن حضور سوئے پہتا کیسے تھے؟ لا تنام عینایا ولا ینام قلبی. فرمایا میرا محبوب، اس کی آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتے ہی رہتا ہے. اس کا دل بیدار ہے، آنکھیں سو گئی تو کیا ہے؟ اس سے پتہ چلا کہ جو ساری کائنات کے مالک و مختار بنا کے اس جہاں میں بھیجے گئے ہیں وہ پوری کائنات کو مدینے میں بیٹھ کر آج بھی نظروں میں رکھے ہوئے ہیں. وہ جانتے ہیں کون حاجی بابا ہے، یا حاجی شیراد ہے، یا شاہد صاحب ہے، یا حافظ شعیب صاحب ہیں، یا یہ حاجی، اور سب کو نبی پاک جانتے ہیں کون میری یاد میں مستغرق ہے. اس لیے کہ قیامت والے دن حضور چن چن کے جیسے شفاعت کریں گے. سبب کیا ہے کہ وہ جانتے ہیں کون میرا امتی میری یاد میں آنسو بہاتا ہے. جبریل امین سے مخاطب ہوئے، کیسے آنا ہوا؟ اور جبریل عرض کرنے لگے ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اللہ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے. وہ سوار جب ہوئے سواری پر، وہ سواری جو نحیف ہے اس پر آقا کریم علیہ السلام سوار ہوئے.
اس نے جنبش پیدا کی، جھومنے لگے۔ جبریل امین علیہ السلام مخاطب ہوئے، جانتے ہو تم پر کون سوار ہے؟ جو نبیوں کے سردار ہیں۔ میں جانتی ہوں، میں جانتا ہوں، لیکن میں جو جھوم رہا ہوں میری ایک فریاد ہے، حضور سے پیش کی جائے۔ غرافظ استغاثہ اور فریاد پیش کی ہے۔ فرمایا فریاد یہ ہے کہ قیامت والے دن پل صراط پر سے آپ کی امت کے قدم ہو سواری میں کروں، مجھ پر سوار ہو کے سواری میری صورت ہو، آپ کی امت پل صراط پر سے گزر جائے۔ یہ اجازت ہوئی، نبی مختار علیہ السلام عرش کی جانب سفر ہوئے، منزل سدرۃ المنتہا تک تھی جناب جبریل امین کی۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں نے جو عنوان انتخاب کیا ہے اس کی طرف جانے کی پوری کوشش کروں گا، اس لیے کہ ان کا ذکر ایسا ہے، ایک ایک بات جب چھڑ جائے تو ایسی چھڑتی ہے کہ انتہائی منزل انہی کا ذکر ہے، ابتدا بھی انہی کا ذکر ہے۔ وَالْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ، خدا فرماتے ہیں اے محبوب تو اول بھی ہے تو آخر بھی ہے۔ اول اس اعتبار سے سب سے پہلے تیرا نور تخلیق ہوا، اور آخر اس لیے کہ سب سے آخر پہ تجھے بھیجا گیا۔ اولین کا بھی تو نبی ہے، آخرین کا بھی تو نبی ہے، ظاہر لوگوں کا بھی تو نبی ہے، باطن کا بھی تو نبی ہے، اور فرمایا فرشیوں کا بھی تو نبی ہے، عرشیوں کا بھی تو نبی ہے۔ رب نے فرمایا، بریلی والے بولے سب سے اولا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، گجرا والا کے رہائشی بولے کہ ہمارا نبی، پاکستانی بولے ہمارا نبی، فیصل آبادی بولے ہمارا نبی، مکے والے بولے ہمارا نبی، مدینے والے بولے ہمارا نبی، ہندوستان والے بولے ہمارا نبی، اور زیر زمین مخلوق بولی ہمارا نبی، عرش میں ملائکہ بولے ہمارا نبی، جنت کی حوریں بولی ہمارا نبی۔ رب نے کہا ٹھیک ہے، تمہارا بھی نبی میرا بھی نبی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی۔ جزاک اللہ خیر۔ یاران محبت و طریقت، اس ذات پر درود بھیجنے کے بعد جن کے ذکر کے بعد روح میں روحانیت آتی ہے، طبیعتوں میں طمانینت آتی ہے، آنکھوں میں نور آتا ہے اور جسم میں سرور آتا ہے۔ سبب کیا ہے کہ یہ کائنات کی جان محمد مصطفیٰ ہے، جن کے ذکر کی وجہ سے گلی گلی کوچا کوچا، شہر شہر، کلیا کلیا، نگر نگر انہی کے ذکر سے بہار ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ رب العالمین جل شانہ، آپ محفل میلاد کر رہے ہیں، سب سے پہلی محفل میلاد عرش پہ سجی اور اس میں تمام انبیاء شامل ہوئے، تمام رسول شامل ہوئے، تمام نبی شامل ہوئے، اور ہر کسی کو نہیں بلایا گیا۔ یہاں بھی ہر کسی کو نہیں بلایا گیا، یہاں بھی کوئی خاص آئے ہیں، اپنے بلائے گئے ہیں۔ پتہ چلتا ہے جب ذکر محبوب کا ہوتا ہے، اپنی اپنی بساط کے مطابق محفل کروانے والا اپنے دوستوں کو بلاتا ہے، دشمنوں کو کوئی نہیں بلاتا، اپنوں کو سارے بلا کر جن سے قلبی لگاؤ ہوتا ہے، جن سے تعلق وابستگی ہوتی ہے، پیوستگی ہوتی ہے، وابستگی ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے، رشتہ ہوتا ہے، ان کو بلا کے کہتے ہیں آؤ تھوڑی دیر ان کا ذکر کرتے ہیں، آؤ تم بھی سنو میں بھی سنتا ہوں، تاکہ ان کے ذکر سے جھولی بھی بھر جائے، پچھلے خطائیں بھی معاف ہو جائے، آئندہ نیکیوں کا جذبہ بھی نصیب ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے انبیاء و مرسلین کو جمع کیا اور سب کو جمع کر کے فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ کیا شان مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کی، میرے اور آپ کے پیارے محبوب مکرم علیہ السلام کی۔ اللہ فرماتے ہیں تمہیں سنو، میثاق دو، وعدہ کرو، وفا کرو گے، وعدہ یہ کرو کہ جب میں تمہیں رسالت بھی دوں گا، کتاب بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا، رسالت بھی دوں گا، نبوت بھی دوں گا، لیکن سنو جب میرا شان والا نبی آئے گا پھر تمہیں اس کی غلامی کرنا ہوگی، پھر اس پر ایمان لانا ہوگا۔ اتنے شان والے نبی، اللہ اکبر کبیرہ، جناب آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جناب اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو فرماتے ہیں اے میرے بیٹے ایک نصیحت سن لو، جب اللہ کا ذکر کرنا اس کے ساتھ حضور پر درود بھی بھیجنا۔ وہ جن پر درود بھیجنا ہے نبی تو آپ ہیں، وہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ ہیں جب میں جنت میں تھا تو میں نے عرش کے ستونوں پہ ذکر مصطفیٰ دیکھا، میں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہر جگہ پر دیکھا، میں سمجھ گیا ہم سارے براتی ہیں، دلہا تو محمد بن کے آ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین جل شانہ کا کتنا فضل ہے، اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو، ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہماری ماؤں کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمیں اپنے محبوب کی یاد کے لیے موقع عطا کر دیا ہے۔ یاد رکھنا، میں ایک حقیقت سے پردہ اٹھانا چاہتا ہوں، صدیقی ٹی وی کے ناظرین و حاضرین ذی قدر،
میرا ایک سوال ہے، ہم بندے ہیں، خدا معبود ہے، ہم مخلوق و خالق، اور ہم عابد و معبود. ہر ابتدا اور ہر انتہا کی ذات وہ ہے. اگر کوئی بھی شخص پیشانی کو سجدے میں نہ لے جائے، کوئی بھی شخص نماز نہ پڑھے، عبادت نہ کرے، ریاضت نہ کرے، تقوی اختیار نہ کرے، تلاوت نہ کرے، مجھے آپ سے پوچھنے کیا خدا کی عظمت میں کوئی فرق آئے گا؟ ساری مخلوق اس کو یاد نہ کرے یا ساری مخلوق اس کو یاد بھی کرے تو اس کی توحید میں کوئی فرق نہیں آئے گا. نہ تم اور میں اضافہ کے سبب ہیں، نہ کمی واقع کر سکتے ہیں. یاد رکھنا ایمان والوں، جس طرح بندگی کرنے کے بعد یا نہ کرنے کے سبب اس کی عظمت میں، توقیر میں، تکریم میں، عزت میں، قدرت میں، رفعت میں، شان میں، سمدیت میں اور اس کی رفعت میں کوئی کمی یا اضافہ ہم نہیں کر سکتے. اسی طرح مجھے کہنے دیجئے، اگر حاجی شیراز صاحب اور پیارے شاہد صاحب اور آپ سارے کے سارے پیارے لوگ اگر ذکر مصطفیٰ کرو تو بھی نہ کرو تو بھی رب کے محبوب کی عزت و عظمت میں نہ کوئی کمی لا سکتا ہے، نہ کوئی تم میں سے اضافہ کر سکتا ہے. اس کا سبب سنو، اس کی حقیقت کیا ہے، سبب کیا ہے؟ کیا کوئی بھی درود نہ پڑھے تو ان کی ذات میں کوئی کمی واقع ہو جائے گی؟ ان کی شان میں خدا نے خود کہہ دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. بندہ ذکر کرے، حافظ صاحب ذکر کرے، عالم دین ذکر کرے، محدث مفکر مفسر ذکر کرے، صوفی ذکر کرے، بیبیاں ذکر کرے، بندے ذکر کرے. فرمایا نہیں، تم تو ذکر کرو گے اپنی وسعت کے مطابق. تم کیا جانو میرے نبی کی شان کیا ہے؟ میں نے تو تمہیں عقل بھی محدود دی ہے، میں نے علم بھی محدود دیا ہے، لیکن سنو، میں نے محبوب کو اپنی اتنے محبوب کی شانیں ہیں اللہ اکبر کبیرہ. ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی خدمت میں پیش ہوئی. نبی پاک علیہ السلام سجدے میں تھے. حضرت عائشہ صدیقہ نے سلام کیا، حضور نے جواب نہیں دیا، پھر کیا، جواب نہیں ملا، پھر کیا، جواب نہیں ملا. تھوڑی دیر گزری، عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا واپس پلٹ آئی. تھوڑی دیر کے بعد سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نماز مکمل کر کے حجرے میں گئے تو دیکھا جناب عائشہ کا چہرہ مبارک اترا ہوا، غمگین ہے. اے عائشہ کیا ہوا؟ چہرہ تیرا اترا ہے، غمگین لگ رہی ہو. حضور آج عجیب معاملہ ہوا. عائشہ کیا ہوا؟ یا حبیب اللہ میں حاضر ہوئی، میں نے کہا السلام علیکم، جواب نہیں ملا. تھوڑی دیر کے بعد میں واپس آنے لگی تو آپ نے مجھ سے پوچھا کون ہے؟ تو میں نے کہا انا عائشہ. آپ نے فرمایا کون عائشہ؟ تھوڑی دیر گزری، میں نے کہا صدیق اکبر کی بیٹی. فرمایا منو صدیق؟ کون صدیق؟ یا حبیب اللہ میں تو ڈر کے واپس آ گئی. فرمایا اے عائشہ یہ غم کی بات نہیں ہے، میرے اور میرے خدا کے درمیان ایک وقت ایسا آتا ہے مخلوق میں کسی کی گنجائش نہیں ہوتی، خدا ہوتا ہے یا مصطفیٰ ہوتا ہے. یاران محبت حضرت ابوبکر صدیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقشبندیوں کے تاجدار ہیں، صحابہ کے سردار ہیں، اور اللہ اکبر کبیرہ پشتہ عشق رسالت ہے، تاجدار صداقت ہے، یار غار ہے، اور اس وقت یار مزار ہے. کیا شان ہے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. کائنات ان کے نام پر قربان جو حضور پر ہوئے قربان، اور جن کے بارے میں صدر عالم نے فرمایا میں نے اسلام پر احسانات کرنے والوں کے ہر محسن اسلام کا بدل عطا کر دیا. اے صدیق تیرا بدل قیامت والے دن خدا خود عطا کرے گا. ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کے سب سے قریبی سنگی ہیں جناب حضرت ابوبکر صدیق. حضور پر نور علیہ السلام نے ایک مرتبہ ان کو بھی فرما دیا تھا اے پیارے صدیق، سفر میں، حضر میں، صبح، دن، رات، شب، سویرے، غزوے میں، مکے میں، مدینے میں، ہجرت میں، ہر جگہ تو میرا ساتھ دیتا ہے، میرے ساتھ رہتا ہے. اور لیکن کبھی بھی کسی موقع پر یہ دعویٰ نہ کر بیٹھنا ہے پیارے صدیق کہ تو حقیقت محمد مصطفیٰ کو جان گیا. اے پیارے صدیق اکبر میری حقیقت میرے خدا کے سوا کوئی نہیں جان سکتا. اللہ رب العالمین جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. کوئی بھی سنی، کوئی بھی مولوی صاحب، روئے زمین کا کوئی فرد، مرد، عورت، بچہ، بوڑھا، جوان،
تاجر وزیر مشیر امیر غریب کوئی بھی فقیر یتیم و یسیر ذکر مصطفیٰ نہ بھی کرے، اچھا اگر کر بھی لے تو محفل ختم ہوئے میں تھوڑی دیر باقی ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ شروع ہوئے بھی تھوڑا ہی وقت گزرا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، پورا سال یہ محفل تو نہیں سجی، آپ تو اپنی تجارت بھی کرتے ہیں، میں اور آپ تو سو بھی جاتے ہیں، میں اور آپ تو دنیا کے کام بھی اس سر انجام دیتے ہیں، لیکن پھر ذکر مصطفیٰ کے لیے یہ سال کے بعد یہ کنکنے، یہ سجاوٹ، یہ بناوٹ، یہ ساؤنڈ، یہ نعت خواں، یہ قرآ، یہ مہمان اور یہ لنگر کا بندوبست ایک مخصوص محدود وقت کے لیے کرتے ہو۔ ایمان والو، تم کتنے خوش نصیب ہو کہ تمہیں اللہ نے اپنے ذکر میں سے وہ ذکر دے دیا ہے، یا یوں کہنے دیجئے کہ اللہ نے اپنا محبوب دے کے کہہ دیا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، فرمایا میں نے تمہیں آنکھ دی، احسان نہیں کیا، کان دیے، احسان نہیں کی، زبان دی، احسان نہیں، ناک، ہاتھ، قدم، عقل، شعور، نظر، بینائی، سماعت کو قوت گویائی، بیوی، بچے، ماں باپ، حسن، جمال، کمال، نعمتیں، فرش، عرش، مدینے کا سفر، نہیں سمجھے میری بات؟ کتنی مہربانیاں ہیں ایک بندگان خدا تم پر، لیکن اللہ نے فرمایا کوئی احسان نہیں، احسان صرف ایک ہی ہے کہ میں نے اپنا حبیب تمہیں عطا کر دیا ہے۔ اچھا بندہ محفل کرے تو اس کے لیے بھی وقت مخصوص ہے، اور لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا میرا محبوب اتنی شان رکھتا ہے کہ تم محدود وقت میں اس کا ذکر کرو تو مجھے وہ قبول تو ہے، لیکن وہ مجھے اتنا محبوب ہے میں تمہیں کیا بتاؤں۔ رب نے بات ختم کی، فرمایا تم ربیع الاول کا چاند دیکھ کر سجاوٹ کرتے ہو، ہم نے ہر وقت اپنے محبوب کے لیے عرش سجا رکھا ہے، تم کو ایک وقت کے لیے ذکر محفل میلاد کرتے ہو، اس پر بھی کچھ نا عاقبت اندیش لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ حضرات گرامی، حاجی شیراز صاحب اس محلے میں آئے، انہوں نے محفل کا انعقاد فرمایا، بلند نصیب سلام عقیدت ہے، لیکن سنو جو اس پر بھی معترض ہیں ان کی خدمت میں ایک جملہ ہے، اور فرش والے اس کا ذکر اور محفل نہ بھی کرے، عرش والا ہر وقت رفعت ذکر مصطفیٰ کر رہا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، فرمایا میں اللہ ہو کے اپنے محبوب کا ذکر بلند کرتا ہوں، میں اللہ ہو کے رفعت ذکر کا ذمہ لے رکھا ہے۔ فرش والے تو عقل والے، علم والے، حلم والے، عمل والے، تقوی والے اور تمام کتابیں پڑھنے پڑھانے والے بڑے بڑے بہک جاتے ہیں، اور پھر جب بہکتے ہیں تو پھر یہ پوچھتے ہیں کہ میلاد لکھا کہاں ہے؟ ہاں مجھے وہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی بات کس جگہ میں نے فیس بک پر ایک ٹکڑا پڑا، آپ فرماتے کوئی پوچھے کہ میلاد کہاں لکھا ہے تو کہہ دینا کہ اہل سنت کی قسمت میں لکھا ہے۔ بڑی پیاری بات ہے ان کی، اللہ اکبر کبیرہ۔ برادران اسلام، اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرًا، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ کوئی ہے مخلوق میں ایسا جو ان کے ذکر کو کمی دے سکے یا ان کا ذکر کم کر دے؟ نہیں ہو نہیں سکتا۔ ہاں تم اپنی جھولی بھرنے کے لیے اپنے حصے کی شمع جلا لیا کرو، تم اس طرح محفل سجا کر اپنی آخرت، اپنی دنیا، اپنا رزق، اپنی برکت، اپنے ثمرات، اپنی رحمت، اپنے حصے کا کرم اور اپنے حصے کی دولت ان کے ذکر سے لے لیا کرو، اس لیے کہ خدا کے محبوب کا ذکر کرنے والا جب فرش پہ ذکر کرتا ہے، عرش والوں کو وہ بندہ، وہ محفل، وہ مجلس، وہ مقام، وہ مسجد، وہ خانقاہ، وہ مدرسہ، وہ گلی، وہ سڑک، وہ گھر، وہ در اس طرح نظر آتا ہے جیسے رات کو فرش والوں کو عرش کے تارے نظر آتے ہیں۔ اس بند نظر اٹھیا کیوں؟ ایک دفعہ پھر ذرا فرما دیجئے یاران محبت و طریقت، اللہ کے محبوب علیہ السلام کا ذکر یہ بابا جی بلند کریں گے، میں اور آپ بلند کریں گے؟ نہیں، یاد رکھنا ان کے ذکر سے میں نے اور آپ نے ان کی شفاعت کا حقدار بننا ہے۔ جسے شفاعت کی ضرورت ہے وہ ذکر میلاد مصطفیٰ کرے، اور جس کو آخرت میں ان کی رحمت کا سہارا درکار ہے وہ دن رات ان کا ذکر کرے، وہ صبح ان کا ذکر کرے، وہ شام ان کا ذکر کرے، وہ دن ان کا ذکر کرے، وہ رات ان کا ذکر کرے، وہ تجارت کرتے ہوئے ذکر کرے، وہ سوتے ہوئے ذکر کرے۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے قرآن حضور پر اترا، لانے والے جبریل
فرمانے والے رسول حضور نے فرمایا یہ سورہ فاتحہ ہے، سب نے مان لیا، یہ بقرہ ہے مان لیا، آل عمران ہے مان لیا، یہ فلق ہے، یہ ناس ہے۔ حضور نے فرمایا یہ حدیث قدسی ہے، ہم نے مان لیا۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، علماء صوفیہ موجود ہیں، آپ سے صحابہ نے سوال کر دیا، یا امیر المومنین آپ کو اللہ سے زیادہ محبت ہے یا رسول اللہ سے زیادہ محبت ہے؟ تو خلیفہ افضل بولے، حضرت مولا علی کے پیر بولے، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی ذوالنورین کے پیر بولے، حسن و حسین کے پیر بولے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ سے زیادہ محبت ہے۔ کہا وہ کیوں؟ کہا خدا کے ایک ہونے کا پتہ بھی تو مصطفیٰ نے دیا۔ خدا ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، بے مثل ہے، بے مثال ہے، شان والا، رحمت والا، بے حد کریم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، مہربان ہے، پردے ڈالنے والا ہے اور گناہوں کو چھپانے والا ہے۔ ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے او دیوے دیس نکالا، تے لکھ گناہ میرا اللہ اسلام، جزاک اللہ، اللہ آپ کی عقیدتوں کو قبول کرے۔ برادران اسلام، اللہ کے محبوب اسلام فرماتے ہیں مجھے اللہ نے فرمایا كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق۔ اللہ فرماتا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ جانا جاؤں، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، مجھے محبت ہوئی اور میں نے محبت کی خاطر اے محبوب اکرم تیرے وجود کو تخلیق فرما دیا۔ رب کہتا ہے یہ میرا محبوب ہے اور اللہ فرماتا ہے بندگی میرے لیے۔ اللہ فرماتا ہے مجھ سے محبت کرو، رسول اللہ فرماتے ہیں مجھ سے محبت کرو۔ مخلوق میں محبت کرنے والا محب ایک ہے، محبوب خدا بھی ہے، محبوب مصطفیٰ بھی ہے۔ اب بندہ خدا سے محبت کرے یا رسول اللہ سے محبت کرے، خدا سے کرے تو وہ نظر نہیں آتا، وجود سے وہ پاک ہے، وہ حدود سے ورا ہے، عقل و شعور کی بلندیوں سے ورا الورا ہے۔ انہو تعالی مجدد پاک حضور مجدد الفیصانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ، آپ اپنے مکتوبات میں بڑے خوبصورت ایک خوبصورت تعریف خدا، حمد خدا کرتے ہیں، وہ میں آپ کو سناتا ہوں، لیکن اس کی میں ذرا پس منظر بھی لے کے جانا چاہتا ہوں۔ حضرت مرزا مظہر جانے جانا شہید رحمت اللہ علیہ، ان کو نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ نصیب ہوا۔ آپ فرماتے میں اتنا قریب ہوا کہ حضور نور علیہ السلام کی سانس مبارک کے لینے کی آواز مجھ تک آ رہی تھی تو میں قریب تھا۔ حضور علیہ السلام نے پانی طلب کیا تو فرمایا تھوڑے ہی فاصلے پر حضرت مجدد پاک کی اولاد کھڑی تھی، حضرت مرزا مظہر جانے جانا کی مجدد الفیصانی شیخ رضی اللہ عنہ پیر و مرشد ہے۔ آپ نے مجھے فرمایا، آپ فرماتے مرزا مظہر جانے جانا کہ حضور نور علیہ السلام نے مجھے فرمایا کہ ان سے کہو کہ میرے لیے پانی لے کر آئے، تو میں نے ذرا تھوڑا سا تفکر کیا کہ یہ تو میرے پیر، فرمایا تمہارے پیر و مرشد میرے غلام ہی ہیں، نہیں سمجھے میری بات؟ محبوب سب کا محبوب ہے، جتنے پیر ہیں، جتنے سلسلے ہیں، جتنے رہنما ہیں، جتنے پشت پناہ ہیں، جتنے بھی اکابرین ہیں، جتنے صوفیاء گزرے، جتنے اولیاء گزرے، جتنے قطب، جتنے ابدال اور جتنے غوث اعظم سمیت ساری مخلوق خدا کو جمع کرو تو سب کے محبوب جناب آقا کریم علیہ السلام ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں افضل محترم؟ اللہ اکبر کبیرہ، وہ خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ حضران اسلام،
اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت مرزا مظہر جانا شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب پانی کا کہا تو وہ شہزادے پانی لے کر آئے تو حضرت مرزا مظہر جانا شہید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا حبیب اللہ کہ آپ نے میرے شیخ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی کے مکتوبات دیکھے ہیں؟ فرمایا ان میں سے کوئی چیز سناؤ تو کہتے ہیں میں نے یہ سنایا انہ تعالی وراء الورائی کہ بے شک جتنا اللہ اونچا ہے ہر اونچے سے اونچا وہی ہے۔ تو کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ بار بار مجھ سے سنا۔ پتہ چلا اللہ کا ذکر سننا چاہتے ہیں محمد عربی اور اللہ ذکر سننا چاہتا ہے محمد عربی کا۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربان ہو جائیں ان کے ذکر کے متعلق یہ جب آیت اتری ورفعنا لک ذکرک لے کر کون آئے؟ نبی الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اے جبریل یہ جو اللہ نے فرمایا ہے ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے، ذرا یہ تو بتا اللہ نے میرے ذکر کی بلندی کا جو اہتمام کیا ہے وہ کیا ہے؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام تو پابند ہے اللہ کے حکم کی، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے، اللہ رب العالمین سے عرض کیا اے بار الہ تیرے حبیب پوچھتے ہیں کہ تو نے ان کے ذکر کو بلند کیسے کیا ہے؟ کیا سمجھتے ہیں میں اور آپ کوئی کتاب لکھ دیں تو ہم نے ذکر مصطفیٰ کی بلندی میں کوئی اپنا کردار ادا کیا؟ نہیں، وہ جسے چاہتے ہیں ذکر مصطفیٰ کے لیے قبول فرما لیتے ہیں۔ جناب جبریل امین علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے اور اللہ رب العالمین سے عرض کیا یا اللہ تیرے محبوب تو یہ سوال کرتے ہیں جواب عطا فرما۔ اللہ رب العالمین نے جو جواب دیا وہ لوہے دل پر لکھنے والے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اے جبریل امین میرے محبوب سے جا کے کہہ دیجئے اذا ذکرت ذکرت معی، سبحان اللہ، کہہ دیجئے سبحان اللہ، بات بڑی مزے کی اس لیے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا محبوب سے کہہ دو اے پیارے حبیب اکرم ربیع الاول میں میلاد کریں گے سنی، چلو کچھ نہیں بھی کریں گے کچھ کریں گے کچھ کسی کی بات نہیں کرتا میں تو صرف اپنوں کی بات سنانا چاہتا ہوں۔ خوش نصیب بلند نصیب ہے وہ لوگ جن کو اللہ اپنے محبوب علیہ السلام کے ذکر کی توفیق عطا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا محبوب سے کہہ دیجئے جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا بھی ذکر ہوگا، جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا بھی ذکر ہوگا۔ اور اللہ کا ذکر کہاں نہیں ہے؟ کوئی جگہ ایسی ہے جہاں اللہ کا ذکر نہیں؟ ہر درخت کا پتا، ہر جڑ، ہر پھول، ہر پتی، ہر کلی، ہر شگوفہ، ہر سمندر کا قطرہ، گھاس کا تنکا، ہر مخلوق اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ۔ فرمایا کوئی ذرہ ایسا نہیں جو اللہ کی یاد نہیں کرتا۔ مینڈک اللہ کی قسم کرتا، یہ گھاس، یہ پتے، یہ ہوا، یہ خلا، یہ صفوف و سما اور عرش سے لے کے فرش تک آبی مخلوق، ناری مخلوق، نوری مخلوق، شجر، حجر، حیوانات، نباتات، جنات، انسان، خدا نے جس کو تخلیق کیا وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ کہنے دیجئے جہاں جہاں ذکر خدا ہے وہاں وہاں ذکر مصطفیٰ ہے۔ حضرات گرامی دو تین باتیں اور میں نے بھی سنانی ہے، تھکے تو نہیں آپ؟ مجھے لگتا ہے لنگر کی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت۔ بڑی خوبصورت بات ایک مجھے یاد آئی ہے وہ میں آپ کی خدمت اقدس میں رکھنا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے جس طرح پہلے عرض کیا کہ حضور نے فرمایا ہے انی ارسلت الی الخلق کافہ، میں تمام مخلوقات کے لیے نبی بن کے آیا، کسی قبیلے کے لیے نہیں، کسی مخصوص طبقے کے لیے نہیں، امیروں کے لیے نہیں، غریبوں کے لیے نہیں، شیخ صاحب کے لیے نہیں، چودھری صاحب کے لیے نہیں، کسی ذات پات کے لیے نہیں، بلکہ جو شے خدا نے تخلیق فرمائی ہے حضور علیہ السلام اس کے لیے نبی بن کے آئے ہیں۔ حضرات ایک میں خلاصہ کروں گا مفصل نہیں، ایک اونٹ
ایک اونٹ حضور کی خدمت میں پیش ہوا. ایک بار حضور علیہ السلام صدقہ کی فضیلت بیان کر رہے تھے. صدقہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ایک بدو آیا, اس نے ایک اونٹ صدقہ کر دیا. اس اونٹ پر حاجی صاحب کی بلا جب سرور عالم کی نظر پڑی تو نبی الانبیاء علیہ السلام نے جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے فرمایا ایک خوبصورت اونٹ ہے, میں خریدنا چاہتا ہوں, اس کی قیمت لگواؤ. قیمت لگی, سرور عالم نے خرید لیا, گھر لے کر گئے. اونٹ نے ایک عرض کی, عرض کرتا ہے اونٹ, یاد رہے کون عرض کرتا ہے؟ حاجی بابا کون؟ اونٹ نے عرض کیا یا زین قیامت السلام علیکم. یہ کس نے کہا؟ تو پتہ چلا حضور عرشہ کے لیے اونٹ, عرشہ کے لیے اونٹ کے لیے بھی نبی ہیں کہ نہیں؟ اچھا میں یہاں ذرا روکنا چاہتا ہوں. یہ واقعہ میں نے اس ربیع الاول میں کئی جگہ پر سنا دیا ہے. میرا دل کرتا ہے میں لوگوں کے دلوں میں نبی پاک کا پیار وہ پیدا کر دوں کہ آپ کے قدموں سے مجھے بھی نصیب ہو جائے اور نبی پاک کے اصحاب, آل, اولیاء, امت کے عشاق اور صدیق اکبر کے صدقے سب کے سینوں میں عشق نبی کا چراغ روشن ہو جائے. تقریر تو مجھے کو نہیں کرنی آتی. شیراز صاحب جانتے ہیں میں کپڑے کا ایک چھوٹا سا دکاندار ہوں اور اب تو اور ہی چھوٹا ہو گیا ہوں. چونکہ تاجر جتنی بڑی دکان پر اتنا بڑا تاجر ہے, چھوٹی دکان پر وہ چھوٹا تاجر ہے. میں پہلے بھی چھوٹا تھا, اب بھی چھوٹا ہی ہوں, لیکن ان کے کرم نے مجھے سنبھال رکھا ہے, اپنے ذکر کی محفلوں میں بٹھا رکھا ہے. یاران محبت و طریقت اونٹ کہتا ہے یا زین قیامت السلام علیکم. حضور علیہ السلام نے بھی اسے کہا علیک السلام, تم پر سلام کی. عرض کرنے لگا یا حبیب اللہ میں نے دو باتیں کرنی ہیں. میں اردو سپیکنگ ہوں نا اس وقت, اسپیکنگ انگلش کا لفظ, اردو ہے. میں آپ سے پنجابی, اردو اور کچھ دو چار بیچ میں لفظ استعمال انگریزی کے بھی ہو گئے ہوں گے. یعنی یہ تین لینگویج جو کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ میں سے کوئی دانشور اس سے بھی زیادہ کوئی بولی جانتا ہوگا. لیکن حضرات مجھے آپ سے پوچھنے اونٹ نے کس بولی میں بات کی ہوگی, اس کی لینگویج کون سی ہوگی, کس گرامر کا اس نے سہارا لیا ہوگا. پتہ چلا کہ خدا نے جو تخلیق جو شے فرمائی ہے اس کو جو بھی بولی بخشی ہے وہ ساری بولیوں کا علم تاجدار عرب و عجم کو بھی عطا فرمایا ہے. ایک شعر یاد آ رہا ہے, میرا خراب ہے تو کیا ہوا, میں تقریر کرنے سے پہلے بیمار ہو جاتا ہوں, تقریر میں تندرست ہو جاتا ہوں. یہ ان کے ذکر کی برکت, تحدیث نعمت کے طور پر عاجز بندہ ہوں. حضرات گرامی توجہ ہے آپ کی, پیارے ساتھیوں, بزرگوں, خواتین اسلام, پردے میں موجود برادران طریقت, میرے پیر بھائیوں سنو. حضور علیہ السلام کو اس نے اپنی دو فریادیں پیش کی. ایک فریاد یہ یا حبیب اللہ, جب تک اب زمین پر میں زندہ ہوں مجھ پر آپ کے سوا کوئی سواری نہ فرمائے, آپ کے سوا مجھ پر کوئی سواری نہ فرمائے. نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا دوسری خواہش کیا ہے؟ کہا قیامت والے دن بہشت میں بھی آپ میری سواری فرمائیں, مجھ پر آپ ہی سواری فرمائیں. نبی پاک علیہ السلام نے دونوں درخواستیں منظور فرمائیں. جب درخواستیں قبول ہو گئی حضور علیہ السلام حاجت آگے. علامہ صاحب آئے, آپ تشریف لے آئے. عاجز علماء اس طرح ہوتے ہیں جسی جگہ بھی ہے اللہ کے نیک بندے کی نشانی ہے, اوپر آ جائے ماشاء اللہ. مرحبا برادران اسلام, توجہ ہے آپ کی. حاجی صاحب تمہاری سیٹ سارے متوجہ رہنا نہیں, فرسٹ سیٹ پر بیٹھے ہوئے. خدا اسی طرح ایسی سیٹ دے کہ جب بھی سفر مدینہ ہو پہلی سیٹ پہ بیٹھے, اگر ڈرائیور پیچھے سیٹ تو چلا کیوں نہیں رہا, چلتے ہیں سواریاں پوری ہو جانے دیں. جب سواریاں یہ ساری بھر جائیں نبی پاک فرما دیں اے قافلہ عشاق آنے دو, ہم نے انہیں مدینے آنے کی اجازت عطا کی. یاران محبت و طریقت رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دونوں خواہشات کو قبول فرمایا اور حضور پر نور علیہ السلام نے اس پر سواری فرمائی. سواری فرماتے تھے. یہاں پر میں نے ایک محبت کی ایک اور نقطہ پیش کر کے آگے جانے کہ وہ اونٹ نے اپنی بولی عرض کی. ایک سانپ تھا جو غار ثور میں داخل ہوا, یاد ہے وہ تذکرہ؟ غار ثور میں سرور انبیاء علیہ السلام کے پہلے خلیفہ جناب صدیق صفائی کر رہے ہیں.
یہ بات علامہ صاحب اس سے پہلے میں نے نہیں دیکھی، ایک کتاب میں یہ بات پڑھی، مزہ ہی آ گیا۔ وہ جتنے سوراخ تھے نا وہ کسی اور نے نہیں، وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے امت کے فرد سانپ نے سارے سوراخ کیے تھے۔ غارِ ثور میں سارے سوراخ اس نے کیے۔ پوچھا کیوں کر رہے ہو؟ کہا ادھر میرا محبوب آئے گا، ایک بند ہو گیا تو دوسرے سے داخل ہو کر جلوہ دیکھوں گا۔ اور اس سانپ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام سے مکے کا راستہ پوچھا تھا، اور پوچھ کے کہنے لگا یا نبی اللہ کو مکہ مکرمہ کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں نے جن کے تذکرے آپ کی زبان سے بھی سنے ان کے جلووں کا مشتاق میں بھی ہوں۔ تو کہا وہ مکے میں صدیاں گزر جائیں گی۔ کہا مجھے آپ دعا کر دیں، اللہ سے مہلت لے دیں، جب تک میں ان کو نہ دیکھوں میں دنیا میں رہوں۔ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ صرف آپ مشتاق ہیں؟ اولین بھی مشتاق تھے دیدار کے، آخرین بھی مشتاق تھے دیدار کے۔ قیامت تک کے لیے ہر صاحب ایمان ان کے جنگوں کی سوغات کا طالب رہے گا، رہے گا۔ قیامت والے دن بھی حسن رضا بولے فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ وہ سانپ نے سارے سوراخ جناب صدیق اکبر نے اپنے لباس مبارک سے وہ بند کر دیے، کیونکہ یہ بھی عاشق تھے کہ میرے محبوب کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ یہ محبوب کی تکلیف رفع کرنے کے لیے اور وہ بھی جلووں کی سوغات لینے کے لیے غار کے ارد گرد انتظار میں تھا۔ صدیوں بعد جب موقع آیا تو کسی عاشق نے لکھا آسے آسے عمر گزاری چلے خار ہزارہ، مالی باغ نہیں ویکھن دینا آئیاں جدو بہارا۔ اور سوراخ بند ہے، ایک سوراخ پر دیکھا کہ بڑی خوبصورت خوشبودار ایڑی مبارکہ ہے۔ وہ عاشق سمجھ گیا یہ کسی عاشق کی ایڑی ہے، اس نے ایک بار چوما، کسی نے لکھا ڈس لیا، میں کہتا ہوں نہیں کہ اس نے بوسا لیا۔ کیا خیال ہے؟ اس نے ایک بار بوسا، تیسری بار جب دم کا اثر ہوا تو جناب صدیق اکبر نے کہا کہ تو ہٹا کے دکھا اس ایڑی کو، اگر تو ہٹانے پر پوری قدرت رکھتا ہے تو میں جمانے پر پوری قدرت رکھتا ہوں۔ اور جب آنسو چشمان صدیق اکبر سے روا ہوئے اور چہرہ بددہا پہ گرے، سرور عالم علیہ السلام بیدار ہوئے۔ تذکرہ آپ کو یاد آ گیا نا سارا؟ کئی بار ہم نے علماء کرام سے سنا ہے، میں چھوٹا سا طالب علم ہوں، اس کو دہرا رہا ہوں۔ آقا دو جہاں علیہ السلام نے پوچھا اے پیارے صدیق آنسو کس لیے؟ کہا لگتا ہے کسی شے نے ڈس لیا ہے۔ اور میں کوئی بات ہی نہیں، ایڑی ہٹا۔ یہ پیارے ایڑی ہٹائی، کالا ناگ غار میں داخل ہوا، آ کے حضور پر سلام پڑھ کے واپس چلا گیا۔ سبحان اللہ اچھیا۔ حضور علیہ السلام ایک مرتبہ کسی سفر پر تھے تو دوران سفر ایک جگہ آپ میں بھی آرام ہوئے تو ایک درخت نے اپنی جڑوں کو کھیڑا، حضور پر آ کے سایہ کیا، چلا گیا۔ صحابہ کرام رضوان نے یہ دیکھا تو حضور پر نور علیہ السلام جب بیدار ہوئے تو صحابہ کرام رضوان نے کہا آپ اللہ تھوڑی دیر پہلے یہ وہ جو درخت نہیں وہ آیا تھا، آپ پر سایہ کیا، کہا اس نے اللہ سے اجازت لی تھی کہ مجھ پر سلام بھیجے، اللہ نے اس کو اجازت دی، یہ مجھ پر سایہ فغن ہو کے سلام پڑھ کے واپس چلا گیا۔ حضرت مولا علی شیر خدا حیدر کررہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ایک مرتبہ میں سرور انبیاء علیہ السلام کی ہمراہ تھا، جاتے ہوئے اچانک حضور پر کسی نے درود بھیجا اور میں درود تو سن لیا، درود والا نہ نظر آیا، پڑھنے والا کوئی نہ بشر نہ جن نہ انسان نہ کوئی، مجھے تو نہیں نظر آیا۔ تو جب مجھے کوئی نظر نہیں آیا تو میں نے پھر کہا اگر کسی کو کچھ نظر نہیں آتا تو وہ اس کی اپنی آنکھ ہے، ان سے پوچھتے ہیں جو کائنات کو دیکھ رہے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ ایک دفعہ آنکھوں نا منشی صاحب سے بیٹھے سے لگ رہا اور روٹی والے پاس چلے گئے، انہوں نے ڈیوٹی ادھر، سبحان اللہ، خیر کوئی بات نہیں، نہ بلانا ان کو، مجھے وہ چونکہ ہر وقت دکان پر نظر آتے ہیں، تھوڑی دیر پہلے نظر آ رہے تھے اب نہیں نظر آ رہے، اور میرا خیال انہوں خوشبودار پتا چلے کہ مولوی صاحب تقریر 10 کروڑ روٹی تیار ہے۔ کوئی ایک بندہ تو ایسا درمیان میں ہونا ہی چاہیے نا، سارے مجھے اور میں آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ نہج کلام ہیں، چلو خیر ہوئے مجھے سب کوئی نہیں، باہر ہی رہی، باہر ہی لنگر سے میری ملاقات ہوگی ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ پیارے ہم سفر ساتھیوں، ہم سب ضرور کیا تو آسانی ہو جائے گی میرے پاس۔ بات کیا ہو رہی تھی یاد ہے کسی کو؟ روٹی تو بڑی یاد رکھتے ہو، پیسے کس کس سے لینے سارا کھاتا ذہن کے اندر۔ بات کیا ہو رہی تھی بتاؤ جلدی سے جی؟ وہ تو ہوئی مکمل بات، بولو نا پتہ چلے تھوڑا آشکارا۔ چلو پردے چلے، سارا نہیں پتہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضور سے عرض کیا ہے آگے واللہ درود پڑھنے والا نظر نہیں آنے، درود شریف وہ آواز سنی نا جی، تو نبی پاک سے عرض کر دیا یا حبیب اللہ درود شریف کی آواز تو آ رہی ہے لیکن درود شریف پڑھنے والا کوئی نہیں نظر آ رہا۔
تو نبی مختار سرور عالم علیہ السلام نے فرمایا اے پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کیا سمجھتے کہ آپ ہی ان پر درود بھیجتے ہیں خدا ہی ان پر درود بھیجتے ہیں اس وقت اس پہاڑ پر وہ جو پتھر پڑا وہ مجھ پر سلام بھیج رہا ہے ورفعنا لک ذکرک اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا حاضرین گرامی مرتبت ایڑی صدیق پر حضور نے لعاب لگایا ایڑی کو بھی شفا ملی صدیق اکبر کو بھی شفا ملی یہ کائنات کا ذرہ ذرہ حمد خدا بھی کر رہا ہے تمجید خدا بھی کر رہا ہے تحمید خدا بھی کر رہا ہے تقدیس خدا بھی کر رہا ہے ہر ذرہ جہاں تحمید خدا کر رہا ہے وہاں ذکر مصطفیٰ بھی کر رہا ہے چلتے ہیں اونٹ والی بات ابھی ادھوری ہے دلوں کو تھام کے سن لینا میرے ہم سفر اشاقان رسول وہ اونٹ نے دو خواہشیں کی ایک کہ آپ سواری کریں اور کوئی نہ کرے اور جنت میں بھی مجھے سواری کرنے کے لیے آپ مجھے عنایت فرما دیں نبی عالم علیہ السلام نے اس کو جو اجازت دی اور اس کی خواہشیں قبول کر لی تھوڑی دیر گزری وقت گزریا زمانہ کروٹیں بدلتے بدلتے رحمت عالم نور مجسم میرے اور آپ کے نبی کائنات کے نبی عرشی کے نبی فرشی کے نبی خدا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالق حقیقی سے ملاقات کا فیصلہ کر لیا آپ کو پتہ ہے کہ جناب روح لینے کون سے فرشتے آتے ہیں جناب اسرائیل علیہ السلام یہ بات لمبی ہو لیکن میں مختصر کرتا ہوں جناب اسرائیل علیہ السلام حضور کی خدمت میں پیش ہوئے اللہ نے فرمایا تو محبوب سے پوچھ لینا میرے محبوب سے پوچھ لینا اگر وہ تشریف لانا چاہیں تو ان کی مرضی رہنا چاہیں تو ان کی مرضی حضرت حسان نے بھی بات ختم کی وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ آپ فرماتے ہیں اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا پورا ترجمہ سنو وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُّ عَيْنِي آپ فرماتے ہیں میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین دیکھا ہی نہیں آپ جیسا جمیل آپ جیسا حسین کسی ماں کے بدن سے پیدا نہیں ہوا آپ کو اللہ نے ویسا بنایا آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا کأنک قد خلقت کما تشاء جیسے آپ نے چاہا اللہ نے آپ کو ویسا پیدا فرمایا اس نے مصطفیٰ ایک مستقل عنوان ہے حاضرین گرامی مرتبت اللہ اکبر کبیرہ نبی مختار سے پوچھا گیا آپ نے کہا میں اپنے رب کے جلووں میں رہنا چاہتا ہوں حضرات مدینہ شریف میں ایک بات سے بات کی آپ کے پیار کی وجہ سے نکلتی چلی جا رہی ہے شکر انہوں نے کیونکہ میرے دوست ہیں نا میں ان کے پاس اکثر چائے پیتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ اس کو وقت نہ ہی دیا جائے کہ اتنی دیر بیان کرنا اس کا اپنا وقت ہے لیکن مجھے آپ کے وقت کی قدر ہے یہ سارے چپ کی تو مطلب یہ کہ میں بھی چپ کروں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے محبوب کی اور باتیں سننا چاہتے ہیں کیوں علی صاحب کتنا حاضرین ذی قدر نبی پاک علیہ السلام کا وصال و کمال ہو گیا اللہ اکبر کبیرہ وہ اونٹ جناب سیدہ فاطمہ زہرا بطول رضی اللہ عنہا کی کفالت میں آ گیا جناب سیدہ اس کی پرورش کرنے لگی 3 دن گزر گئے حضور کا وصال ہو گیا تھا کتنے دن گزرے حافظ صاحب 3 دن گزرے نا تو جناب حضرت فاطمہ زہرا بطول رضی اللہ عنہا اس کو کھانا دیتی ہے وہ کھانا ہی نہیں کھاتا کون اونٹ کھانا نہیں کھاتا جناب سیدہ فرماتی ہے مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے روزے دے چوفیرے یہ سونگ سسٹم والا ساتھی بڑی اچھا ہے اللہ آپ کو خوش رکھے میں بھی پوری مدد کرو کہ کہیں کو نہ خانی چل جائے ساڑھے لیا سادہ طالب علم بھی روزے دے چوفیرے غلامہ دیا ٹولیاں فاطمہ تو زہرا بطول رضی اللہ عنہا جب اس سے پوچھا کہ تم کھانا کیوں نہیں کھاتے کہا کملی والا نظر نہیں آتا میں زندہ نہیں رہنا چاہتا کہا اس طرح کی بات نہ کرو کہا نہیں ہے فاطمہ اے بنت رسول میں حضور کی خدمت میں جانا چاہتا ہوں آپ کا کوئی پیغام ہو تو
مجھے بتائیں میں اپنے نبی کو آپ کی بات بھی سناؤں گا. حضور علیہ السلام کی لخت جگر نور نظر سیدہ کائنات حسن و حسین کی اماں مولا علی کی زوجہ جنتی خواتین کی سردار حضور سیدہ فاطمہ الزہرا بطول رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے اس کا سر اپنی بغل میں لے لیا. ایک دفعہ سبحان اللہ کہتے تخیل کرو کیا کرم ہے، کیا لجپال گھرانہ ہے. حضور کی آل پر کائنات قربان، حضور کے اصحاب پر کائنات قربان. میں تو کہتا ہوں کہ ہر مرید اپنے پیر پر قربان ہے. وہ ان کی بات اونچے لوگ ہیں، وہ اونچی مقدس منور اور معطر اور مقبول محبوب اور خدا کو مطلوب پاک ہستیاں ہیں. وہ صحابہ ہوں تو بے مثال ہیں، وہ اہل بیت ہوں تو بے مثال ہیں. بلکہ کہنے دیجئے محدث اعظم سے لے کے اعلیٰ حضرت تک اور اعلیٰ حضرت سے لے کے مجدد الفسانی تک، داتا حجویری سے خواجہ اجمیری تک، بابا فرید سے لے کر بابا نظام الدین محبوب الہی تک، سلطان باہو سے لے کر ہر ولی ہر صوفی معتبر ہے، عزت کے لائق. بلکہ ہر اولاد کے لیے اس کا ماں اس کا باپ کامل پیر ہے. جی ہاں، ہم تو یہ بتاتے ہیں کہ کامل پیر ماں ہے، کامل پیر باپ ہے. جس نے ماں کو خفا کیا اس نے خدا کو خفا کیا، جس نے باپ کو خفا کیا اس نے خدا کو خفا کیا. یہ میری بات نہیں ہے، یہ فرمان رسول اعظم علیہ السلام ہے. حاضرین گرامی مرتبت اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، حدیث کے لفظ بھی مجھے یاد ہے، میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین کی حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا، من ارضا والدیہ. کوئی کہے میں بہت بڑا عاشق رسول ہوں، میں نمازی بھی ہوں، میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، میں درود بھی پڑھتا ہوں، لیکن ماں کی دعا نہ لے واللہ اس کے سجدے کسی کام کے نہیں. کوئی شخص کہے کہ میرے پاس مال بڑا ہے، میں بڑا صدقہ کرتا ہوں، سارا دن ساری رات میں خیرات کرتا ہوں، میں دن اور رات بانٹتا ہوں، میں ہر لمحہ غریب پروری کرتا ہوں. تیری غریب پروری کسے کم دی نہیں، یہ تیرا ماں باپ تیرے کو راضی نہیں. اور اگر تو گستاخ ماں ہے، گستاخ باپ ہے تو سن لو حضرات، یہ بھی میلاد ہے. شان مصطفیٰ بھی سن رہے ہو اور شان مصطفیٰ کے صدقے ماں باپ کی شان بھی سنو. ابھی 1 گھنٹہ میں نے شان والدین بیان کر دیا. اللہ غنی، ماں دی بڑی شان ہے، آنکھوں سبحان اللہ. والد گرامی دی بھی بڑی شان ہے. ماں کے قدموں کے نیچے کیا ہے؟ ایک 5ویں 6ویں کی کتابوں پڑھ کے بھی کوئی آج اگر ماں کی بے ادبی کا ارتکاب کر لے تو سمجھ لے کہ رب کی رحمت نے اسے رخ موڑ لیا. ایسا ہے کہ نہیں؟ اور آج بھی اگر نوجوان نسل اپنی ماں اور اپنے باپ بڑا ہو جائے نا، اس کے بڑی کیتا کی ہوتا ہے. نہیں بیٹے کو دیکھو ایم جی بھی ہے، لینڈ کروزر بھی، تو ساڑھے واسطے کی کیتا ہے. تجھے کیا خبر، تیرے باپ کے صدقے تیرے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور تجھے کیا خبر کہ تیری ماں کی دعا تجھے فرش سے عرش کی سیر کروا سکتی ہے. اور تجھے کیا خبر تیری ماں کی پھیل جائے جب جھولی اور رب تیری جھولی بھر دیتا ہے. اور تجھے کیا خبر کہ تم ماں کو راضی کر لے تو عرش والا راضی ہو جاتا ہے. اور اگر تم ماں کو راضی کر لے تو مدینے والا بھی تجھ سے راضی ہو جاتا ہے. آؤ ماں باپ کی قدر کرو، میلاد کی محفلیں بھی کرو، لیکن ماں کو کبھی خفا نہ کرنا. اور ہاں ایک حدیث سن لو. آپ نعرہ لگانا چاہتے ہیں؟ آپ کو اجازت میں پڑھیں گے. تکبیر، نعرہ رسالت، جشن اقبال نبی. ماشاءاللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ سب کو بھی خوش رکھے. حضرات باتیں تھوڑی سی کڑوی ہیں لیکن نفع اتنا ہے کہ جس میں روح تازہ ہو جائے. سے پہلے ابھی توبہ کا وقت ہے. ہم میں سے خدا نہ کرے کوئی نافرمان ہو، اللہ نہ کرے حضور پر دروشی بھیجنے والا کبھی ماں باپ کا بھی نافرمان ہو سکتا ہے. نہیں، میرا نہیں دل مانتا، میرا دل نہیں مانتا. یہ اسپیکر کے ذریعے محلے والے، پڑوس والے، اڑوس والے موجود حاضرین اور ناظرین پورے ورلڈ میں سن رہے ہیں. جس نے نبی پاک علیہ السلام سے محبت کا رشتہ جوڑا ہے وہ نبی پاک کی اطاعت کو چھوڑ سکتا ہے؟ وہ نبی پاک کی سنت سے نفرت کر سکتا ہے؟ وہ کبھی اپنے محبوب کی اداؤں کو چھوڑ سکتا ہے؟ وہ اپنے محبوب علیہ السلام پر تو دل، روح، جسم، جان، مال اور ہر شے قربان کر دیتا ہے. حضور کی خدمت میں ایک شخص آیا،
اس کی زبان پر شیراز صاحب سن رہے ہیں آپ؟ مسجدوں میں تو گھڑی لگی ہوتی ہے اور میں آج اپنی پہن کے بھی نہیں آیا. کسی نے نہیں کوئی ٹائم لگے آپ لگے رہے. ماشاءاللہ سارے خوش نظر آ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کے دل کی کلی کھل گئی ہے. ان کا ذکر یہ علامہ صاحب ایسا ہے کہ ان کے ذکر سے دل، روح، جان، جسم، آنکھ، تن، من، تن اور ہر کیفیت سے معمور ہو جاتا ہے. کیا خیال ہے حافظ شاہد صاحب؟ آپ تو عاشق لوگ ہیں. اللہ نے تو آپ پر بڑا کرم کمایا ہے. اللہ اکبر. قبلہ استاد رفیق صاحب نہیں آئے، یہ ان کے برادر محترم ہیں. اللہ ان کا سایہ سلامت رکھے. قبلہ حاجی شیراز صاحب جب ان کے پاس میں چائے پی تو مجھے کوئی چائے والا چائے نہیں پلاتا، یہ روز ہی پلا دیتے ہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اللہ غنی. تو پٹھورے بنائی جا بیلیا، تو پٹھورے بنائی جا. تینوں یہ اجر ہے. اسی انہاں دا ذکر کری جانے سانوں یہ اجر. اللہ اکبر کبیرہ. میں گفتگو سمیٹنے لگا ہوں. آپ میرے لیے بڑے معزز، بڑے محترم لوگ ہیں، پیارے لوگ ہیں. حاضرین گرامی، حضور کی خدمت میں ایک شخص لایا گیا، اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوتا. نہ جانے کوئی شاید اس عنوان کی کہیں ضرورت تھی جو سرکار دو عالم نے اپنے ذکر کے ساتھ ساتھ اس تذکرے کو بھی ہم سے چھڑوا دیا. یہ مہربانی ہے ان کی، واللہ مہربانی ہے ان کی. واللہ جس امتی کو جس شے کی ضرورت ہوتی ہے مدینے والے وہی خیرات اس کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں. اس کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری نہیں ہوتا. حضور کی خدمت میں پیش کیے گئے یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایسے لگتا ہے کہ جسم و روح کی کشمکش میں ہیں اور موت کی آغوش میں جانا چاہ رہے ہیں، لیکن زبان پر کلمہ نہیں جاری ہوتا. نبی پاک علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا دی ماں کو بلا، اس کی ماں کو بلاؤ. ماں کو بلایا گیا. ماں سے کہا اے اماں، یہ تیرا بیٹا ہے؟ جی یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو معاف کر دے. اماں نے کہا کہ یا حبیب اللہ میں اس کو معاف نہیں کرتی. اچھا. صحابہ سے حضور مخاطب ہوئے، فرمایا لکڑیاں لاؤ، آگ جلاؤ، اس کو زندہ ہی اس آگ میں ڈال دو. لکڑیاں لائی گئیں، جلائی گئیں. اس کو زندہ ڈالنے لگے تو ماں کی ممتا تڑپ اٹھی. یا حبیب اللہ میں نے معاف اس لیے نہیں کرنا تھا، اس نے مجھے ایک مرتبہ ٹانگ ماری تھی. مجھے اس وقت کا دکھ ابھی تک بھول نہیں رہا، لیکن میں اس کو پھر بھی لکڑیوں کے حوالے، آگ کے حوالے نہیں کرنے دوں گی. یا حبیب اللہ میں نے اس کو معاف کر دیا. نبی پاک نے فرمایا اے اماں، اور رب نے اسے بھی معاف کر دیا ہے. اور تیرا معاف کرنا ایک طرف اور تیری معافی کے صدقے اللہ نے اسے بھی معاف کر دیا ہے اور تجھے بھی معاف کر دیا ہے. اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا اور وہ خوشا خوشا اور وہ شادہ شادہ جنت الفردوس کا مسافر بن گیا. حضرات بڑا ہی خوبصورت عنوان ہے. میں چاہوں گا پھر حاجی صاحب سال میں ایک نہیں زیادہ محفل رکھنی چاہیے، ضروری نہیں اتنا اہتمام ہو. انشاءاللہ میں اپنے ہر ملنے والے کے لیے یہ چاہوں گا کہ ہر مہینے ایک محفل. کیا خیال ہے آپ کا؟ اس میں ضروری نہیں کوئی بڑے لمبے چوڑے کھانے ہوں، بس اس میں چند ساتھی محلے دار بیٹھ جائیں، ان پر درود و سلام بھیجیں، ان کا ذکر کریں، تلاوت کریں، نعت پڑھیں اور تھوڑی دیر بیان کریں، صلاۃ و سلام پڑھیں، دعا مانگیں اور گھروں میں چلے جائیں. کیا خیال ہے؟ ہاں گھر والے. یہ تو میں پرانا عرض کرتا ہوں کہ محفل میلاد کا طریقہ یہ ہے کہ فیملی میں محفل میلاد کیا کریں. آپ کی بیوی نعت پڑھے، آپ کے بچے نعت پڑھیں، آپ کی بیٹی تلاوت کرے، آپ خود درس دیں اور پھر صلاۃ و سلام کے بعد کھانا خود کھائیں تو اللہ رب العالمین کتنی مہربانی کرے گا. تو حضرات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، محفل میلاد کی بہار لوٹنے کے لیے اور نبی الانبیاء علیہ السلام کی شفاعت کا حقدار بننے کے لیے مجھے اور آپ کو اپنے معمولات اچھے کرنے ہیں، مجھے اور اپنا لین دین اچھا کرنا ہے، مجھے اور آپ کا اپنے گھر کا ماحول اچھا کرنا ہے. خطیب کو اپنی خطابت کے ساتھ ساتھ اپنی بیوی سے بھی اچھا برتاؤ کرنا ہے، پڑوسیوں سے بھی اچھا برتاؤ کرنا ہے، جھوٹ سے نفرت کرنا ہے. یا رانے محبت چغلی چھوڑ دے، چغلی چھوڑے، غیبت چھوڑے، جھوٹ چھوڑے، سچ کا دامن تھامے. کملی والے کا کرم نہ ہو تو مجھے بتا دے.
اور درود شریف کی کثرت کریں۔ حضرات گرامی، آج اللہ نہ کرے کوئی ہم میں سے ایسا ہو جس کی ماں اس سے خفا ہو، اللہ نہ کرے کوئی ایسا ہو جس کا باپ اس سے خفا ہو۔ اگر خدا نہ کرے کوئی ایسا ہے تو آج میری ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، نبی پاک کے میلاد کی برکت سمیٹنے کے لیے، نبی پاک کی رحمتوں کو اپنے روح و دل کا حصہ بنانے کے لیے اللہ اکبر کبیرہ، آج سارے اپنی ماں کو راضی کر کے سو جانا۔ اگر سوئی ہوئی ماں ہے تو پھر سحری کے وقت نہ صحیح، فجر کے بعد اپنی ماں کے قدم تلیاں چوم کے اس سے دعا لے کے اپنے کام پر جانا، جا کے کر کے دیکھنا صحیح، اور ماں کے قدم چومنے کی برکت تجھے دنیا میں بھی باوقار کر دے گی، قبر میں بھی سرخرو کر دے گی، اور حشر میں بھی شفاعت رسول کا حقدار کر دے گی۔ اللہ رب العالمین۔ حضرات وہ ایک تذکرہ رہ گیا، وہ اونٹ کو جناب سیدہ نے بغل میں لیا، رونے لگ گیا، وہ اونٹ کی آنکھوں سے آنسو آئے، جناب بی بی فاطمہ کی آنکھوں مبارکہ سے بھی آنسو آئے، ادھر دو طرفہ آنسو ہجر نبی میں آئے، اونٹ دم دے گیا، اونٹ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت فاطمہ نے کیا کیا؟ مائیں بہنیں بیٹیاں توجہ سے سنیں، اگر اونٹ بھی عشق نبی میں گرفتار ہو جائے تو اس کا بھی بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ انسان، مرد، عورت، بچی، بڑا، چھوٹا، جوان، ہر انسان اگر نبی پاک سے پیار میں نبی پاک کے ذکر کی کثرت کرے، من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ اور اگر آپ کو بھی مجھے بھی درود پاک کی عادت نصیب ہو گئی، درود پاک کی کثرت کرنے کی توفیق مل گئی، تو سمجھ لینا نبی پاک بھی راضی ہو گئے، خدا بھی راضی ہو گیا۔ آذین ذی قدر جب وہ اونٹ فوت ہو گیا تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا بتول رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کے لیے ایک جگہ کھدوائی، اس کو سفید کپڑے میں لپیٹ کے دفن کر دیا۔ اے بی بی فاطمہ، تیری عظمت اور تیری حکمت اور تیری تدبیر اور تیری شان کریمی پر بھی کائنات اندر اونٹ ہے تو نہ کپڑا ہے۔ آپ آنکھیں بند کر کے مٹی برابر کر کے سمجھ گئی یہ جو روح محبت کا شہید ہے، یہ جنت الفردوس میں حضور کی سواری کے لیے حضور کے قدموں میں جا چکا ہے۔ دل چاہ رہا ہے میں آپ کو ایک اور روایت جو اگلی محفل سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے نعرہ ہیں تو کہہ رہے ہیں سبحان اللہ۔ میرے پیر بھائی، میرا مجبوری ہے پیر صاحب دن آج چلے ہیں جو ہے سبحان اللہ، تجھے تک کہا جائے کہ درود شریف سے لگے رہا گئی۔ گفتگو پر اکتفا کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے عرض کی، اللہ، چونکہ اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے نا حاجی بابا، تھوڑا ناشتہ دوبارہ پھر کرو دا پروگرام ہے، وہ پتہ نہیں مجھے حاجی شراز صاحب نے بڑی اچھی خاص دلائی ہوئی حریصے کی، پتہ نہیں حریصے کی، اور جس وقت تیار ہو گئے موسم ذرا اچھا ہو جائے، میں گجرا والا کاٹی آنا جانا تو آپ کے پاس اب آتا جاتا رہوں گا، وہ بھی لنگر دے ٹائم اتنے خوش ہوئے سارے، کیونکہ سب کو پتہ لنگر کھلانے کی بہار ہی جدا ہے۔ لنگر کھانا کمال نہیں ہے، لنگر کھلانا کمال ہے۔ حضرت تاج حضرت بسم اللہ، محبوب کی محفل میں محبوب آتے ہیں وہی جن کو سرکار بناتے ہیں۔ کوشش کریا کرو، نعرے مارو، ذرا تھوڑا جا پیار محبت نہ، سبحان اللہ کہہ دیا کرو یار۔ اب میں بڑھا ہو گیا، سبحان اللہ کی نیچے کرنا پیا، تھوڑی کسی کی آواز نہیں نکلتی، سبحان اللہ کرو جی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جنہیں تھوڑی اٹھی آواز ہے اسپیکر دے ذریعے ہے، اللہ کی مہربانی نہ ہوتی ہے، بڑی بات ہے، کوئی کمی نہیں باقی۔ بہرحال جس طرح آپ عاشق ہیں، واللہ مجھے ایسا لگ رہا ہے سارے ہی عاشق ہیں، سارے ہی آپ جیسے پیارے ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ صاحب گفتگو سمیٹنی چاہیے، واقعی بڑی محبت کی فضا میں گفتگو ذرا تو رانی قدر اختیار کر گئی ہے۔ پیارے حافظ صاحب آپ بھی تھکے ہوں گے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، اللہ میں جنت میں اپنا پڑوسی دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا بازار میں چلے جب وہ جو قصاب ہے نا گوشت بیچنے والا وہ ہے، جنت میں تیرا پڑوسی وہ قصاب ہے، جب چلے جاؤ
وہ سوچنے لگ گیا کوئی میرا پڑوسی ہونا چاہیے تھا، میں تو نبی ہوں، میرا پڑوسی تو کوئی صوفی پرہیزگار محدث مفکر کوئی بہت بڑا ولی اللہ، چلو وہ ہوتا تو تھوڑا تھوڑا نیڑے بات کی، یا کوئی نبی ہوتا، میں نبی ہوں تو میرا پڑوسی بھی نبی ہوتا، لیکن قربان جائے اللہ رب العالمین کی رحمتوں پر، اللہ رب العالمین کی مہربانیوں پر۔ وہ قصاب کے پاس گئے، اس نے نہ کوئی وظیفہ پڑھا نہ کوئی اور، وہ جو گول گول پیاری سی بوٹیاں وہ جمع کرتا رہا۔ آپ نے کہا میں تیرا نبی ہوں، جانتے ہو جی میں آج تیرا مہمان ہوں۔ وہ اس قصاب کے ساتھ اس کے گھر میں گئے، تو وہ جب گھر پہنچا تو گھر میں